بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، آج ہم تکبر کے بارے میں بات کریں گے کہ تکبر بہت خطرناک مرض ہے کہ اگر انسان کے جسم کے اندر، روح کے اندر تکبر پیدا ہو جائے تو آپس کی محبتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور تکبر ایک بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، اور اس کی معافی توبہ کے بغیر نہیں ہے۔ اس لیے تکبر کا علاج ضروری ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج یہ بیان فرمایا کہ تکبر سے اگر بچنا ہو تو البادی بالسلام بریء من الکبر، کہ سلام میں پہل کرنی چاہیے، اس لیے کہ جب بندہ سلام کرنے میں پہل کرتا ہے تو انسان کے دل میں تکبر اور فخر، بڑائی یہ ختم ہو جاتی ہے اور محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ کوشش یہ کرنی چاہیے، دو حضرات پیدل ہوں یا سوار ہوں تو ہر ایک کی کوشش ہونی چاہیے کہ پہلے میں سلام کروں، تاکہ اگلے بندے کے دل میں بھی آپ کی محبت اور آپ کے دل میں اگلے بندے کی محبت پیدا ہو جائے۔ تو تکبر بہت خطرناک چیز ہے۔ تکبر کی تعریف علماء نے یہ لکھی ہے کہ تکبر کا مطلب ہے کہ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور تمام کمالات کا اہل سمجھے کہ میں ہی سب کچھ ہوں، اور باقی لوگوں کو حقیر جانے اور اپنے سے کم تر سمجھے۔ بہت خطرناک مرض ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے کہ اپنے اندر سے تکبر ختم کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک روایت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ عظمت اور کبریائی یہ میری چادر ہے، اور میرے بندوں میں سے جو اس کا دعویٰ کرے گا میں اسے جہنم میں ڈالوں گا۔ تو اس لیے تکبر کا علاج بہت ضروری ہے۔ تو تکبر کا ایک علاج تو اسلام ہے کہ انسان کوشش یہ کرے کہ میں اپنے بھائی سے پہلے سلام لوں، اس لیے کہ سلام جو ہے یہ اللہ کی طرف سے اس امت کے لیے ایک تحفہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، کہ اللہ پاک نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ اے آدم، وہ سامنے فرشتوں کی جماعت بیٹھی ہے، انہیں جا کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو، تو وہ جواب جو دیں گے اس کو محفوظ کر لینا، یہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا اور ملنے کا طریقہ اور انداز ہوگا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا، تو فرشتوں نے جواباً وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا، تو اللہ پاک نے فرمایا اے آدم، یہ آپ کا سلام اور یہ آپ کی اولاد کا سلام اور جواب ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل میں تشریف فرما تھے، تو ایک صحابی آئے، آ کر عرض کی السلام علیکم، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں صرف اتنا ہی فرمایا وعلیکم السلام۔ آپ نے فرمایا اشارہ، اس کو 10 نیکیاں ملیں گی۔ ایک اور صحابی آئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ فرمایا اور فرمایا عشرون کہ 20 نیکیاں۔ ایک تیسرے صحابی آئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ نے جواباً فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ثلاثون کہ 30 نیکیاں ہیں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پورا سلام اور پورے سلام کا جواب یہ 30 نیکیوں والا ہے، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اسی طرح ہی سلام کرنا چاہیے، اور یہ اس امت کے لیے اللہ کا بھی تحفہ ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کا بہت اہتمام فرمایا اور حکم فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ افشوا السلام بینکم، کہ سلام کو آپس میں پھیلاؤ۔ سلام کرنے کی وجہ سے آپس کی نفرتیں ختم ہو جائیں گی، کدورتیں ختم ہو جائیں گی، دوریاں ختم ہو جائیں گی اور محبتیں بڑھ جائیں گی۔ اس لیے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس وقت تک مومن جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک ایمان والا نہ ہو. انسان جنت میں داخل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب ایمان نہ ہو، اور جب ایمان آ جائے تو اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک تکبر سے بری نہ ہو. اور تکبر سے بری کب ہوگا؟ جب سلام میں پہل کرے گا، اور جب سلام میں پہل کرے گا تو محبت آئے گی، اور اسی محبت کی بنیاد پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تکبر کا علاج بتلایا ہے. تو اس لیے میرے دوستو، بھائیوں، حاضرین و سامعین، ہمیشہ سلام کرنے میں انسان کو شرم نہیں محسوس کرنی چاہیے. سلام کرنے میں انسان کو پیچھے نہیں رہنا چاہیے، بلکہ ہمیشہ آگے بڑھ کر ہمارے بزرگان دین کے بارے میں لکھا ہے کہ ہمیشہ سلام میں پہل کرتے تھے، اور ان کے جواب میں بہت کوشش کی جاتی کہ ہم سلام پہل کریں، لیکن وہ خود سلام کا پہل کرتے تھے. اس لیے اللہ پاک نے ان کے دلوں سے تکبر ختم فرما دیا تھا. اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت تکبر اتنی خطرناک چیز ہے کہ اگر کسی مومن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جا سکے. اس لیے میری دعا ہے اللہ پاک ہمیں تکبر سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے جو ہمارے لیے تحفہ ہے سلام، اس کو عام کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.